کہتا ہے جی کہ ایک شیعہ نے کہا ہے کہ مولانا شبلی نعمانی کی کتاب میں ہے کہ جب احد کے موقع پر صحابہ شہید ہوئے تو ان کی عورتیں ماتم کر رہی تھیں۔ میں تو نہیں مانتا کہ یہ حوالہ ہو، کیونکہ ویسے بھی شیعہ جا کر کبھی سچ نہیں بولتا، یہ بھی اسے جھوٹ گھڑا ہوگا، کوئی نئی بات تھوڑی ہے۔ شیعہ سے اجرت دے کے اس کے بچوں کو پڑھانا جائز ہے، لیکن ان کو مسلمان بھی تو بناؤ نا، صرف پڑھاتے تو نہ رہو، آہستہ آہستہ اس کو دین بھی تو سمجھاؤ۔ میں کشمیر سے ہوں کہ میرا وضو بار بار ٹوٹ جاتا ہے، بالکل فکر نہ کریں، اللہ کے ہاتھ میں بیماری ہے۔ آپ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرو، مثلا عصر کے لیے آپ نے وضو کیا، اب مغرب تک نمازیں پڑھو، طواف کرو، ٹوٹتا ہے ٹوٹنے دو، پھر مغرب کے لیے دوبارہ وضو۔ بہرحال ٹھیک چیزوں کو سوچنا تو جائز ہے، بری چیزوں کا سوچنا حرام۔ آج کل جو بسنت مناتے ہیں، پتنگ بازی، بالکل حرام ہے۔ کتنے لوگ مر گئے ہیں ڈور سے، گردنیں کٹ گئی ہیں۔ یہ تو ہندوؤں کی رسمیں ہیں۔ ایک لڑکے کو اپنے رشتے کے لیے کیا دیکھنا چاہیے کہ لڑکی دیندار ہو، اگر وہ نماز نہیں پڑھتی ہے، جو خدا کی غدار ہے، اور تیری کبھی وفادار نہیں بن سکتی۔ کہتے ہیں کہ دینی مدارس میں درس نظامی کے ساتھ عصری علوم اب تو پڑھائے جاتے ہیں، باقاعدہ وفاق میں عصری علوم بھی رکھے گئے ہیں، انگریزی پڑھائی جاتی ہے، حساب پڑھایا جاتا ہے، جب تاریخ اور جغرافیہ پڑھایا جاتا ہے۔ خوشبودار سل پہ جل نہ لگائیں۔ حدیث تو حدیث ہوتی ہے نا، سنت ہے جس پہ ہمیشہ عمل۔ اب حضور پاک نے کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا، یہ حدیث تو ہے لیکن سنت نہیں ہے۔ سنت یہ ہے کہ ہمیشہ بیٹھ کے آپ نے پیشاب فرمایا۔ ساری زندگی حضور نے امامہ باندھا ہے، پگڑی باندھی ہے۔ جنازے میں دونوں سلام بھی ایک بھی جائز ہے۔ حضرت عمر کی بیوی کا کیا نام ہے؟ اللہ